ہماری پارٹی نے یہاں پر 5 سال میں 72 سالہ سیاسی تاریخ کی ڈیولپمنٹ ایک طرف، اس حکومت کی ڈیولپمنٹ ایک طرف ہے۔ انشاءاللہ محنت رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اگر ہم جہد مسلسل کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جس طرح پچھلے 5 سال عوام کی خدمت کی ہے، اس اپوزیشن کے دور میں بھی ہم کمیٹڈ رہے، ہم اپنے نیریٹو کو لے کر، ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو اور جو جد و جہد اس وقت پاکستان کے یہاں ہو رہی ہے، اگر اس کو لے کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عوام پھر ہمیں مینڈیٹ دیں گے اور ہماری جو قیادت ہے، بیدار قیادت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن میں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام روبرو میں میرے مہمان ہیں طفیل احمد خان، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نواز ڈسٹرکٹ گلگت۔ ناظرین، یہ بھی بتا دوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ طفیل کا تعلق کسی زمانے میں جماعت اسلامی سے بھی رہا اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ان کا بڑا اچھا خاصا تجربہ رہا ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے جیل کا یاترا بھی کیا اور اس کے علاوہ جو جانے جاتے ہیں ایز جرگا اسپیشلسٹ کے طور پہ بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں طفیل صاحب سے۔ طفیل صاحب، بہت شکریہ آپ اس بات پہ بھی کہ آج آپ کا پہلا انٹرویو ہے اور وہ بھی ہمارے پاس ایمن پہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو وننگ ہارس کہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی جیت رہی ہو، جدھر کی طرف انکلینیشن ہو، لوگ اس طرف جاتے ہیں، لیکن آپ نے پارٹی میں شمولیت نون لیگ میں اس ٹائم پہ کی جب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شبیر صاحب کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ آج کل کے جو سیاسی جو ایک فنامنا چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میری جو تربیت ہوئی تھی وہ اسلامی جماعت طلباء نے کی، اس کے بعد جماعت اسلامی نے تربیت کی، تو ہمارا ایک سلوگن ہوا کرتا تھا خصوصاً اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئیے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ کیا بات ہے! میرے بیک اپ میں وہ چیز بھی تھی، پھر گھر کی تربیت تھی، اور ہمارے چچا تھے علی جان مرحوم، ان کا پولیٹکس سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان کی ایک جو انہوں نے گراؤنڈ سجایا تھا تو اس کے اوپر مجھے کھیلنے کا موقع ملا، اور چونکہ انہوں نے ایک ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ علاقے کے اندر خدمت کی تھی، اور آج بھی ان کی سیاست اور طرز سیاست آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی لوگ اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کچھ سیاسی جو الائنمنٹ ہے وہ بھی غالباً نون لیگ سے ملتی جلتی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں رہی تھی، لیکن نون لیگ میں آنے کا جو میرا جو سوچ تو نہیں تھی، لیکن میں نے پچھلی جو 5 سال 2015 سے 20 تک جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب جو حافظ ابراہیم صاحب کی کارکردگی تھی، ان کے دور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور خصوصاً یہاں جو امن عامہ کا جو مسئلہ تھا، اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ اس چیز نے مجھے اٹریکشن کی۔ صحیح۔ اور مجھے آپ کو شاید علم بھی ہوگا کہ دیگر جماعتوں سے بھی آفر تھی۔ بالکل، یہ میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں، یقیناً چونکہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے آفر تھی اچھی خاصی، تو میرا جو ذہنی میلان تھا وہ ایک تو حافظ صاحب کے قیادت کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے مجھے اٹیک کیا۔ صحیح۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کل موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس میں لوگ آتے ہیں شارٹ کٹ کے تھرو۔ آپ کی جو ہم لائف دیکھتے ہیں تو آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں، کی ہے، جیل گئے کئی دفعہ، پھر آج بھی آپ حلقے کے اندر عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، پورا ٹائم آپ ڈیوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے، تو یہ اب ناپید ہو گئی ہے۔ تو جو ڈائریکٹ آتے ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان کو جا کے عوام کے اندر وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے، مطلب یہ آپ مسنگ فیل کر رہے ہیں یہ چیز بھی؟ بالکل، باقی بات بجا ہے، اور یہ جو خلا ہے اس کی وجہ سے جو سیاستدان کی جو بدنامی ہوتی ہے، بدنامی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سیاست کا نعرہ لے کر، خدمت کا نعرہ لے کر فیلڈ میں آتے ہیں، لیکن خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی عوام سے، اور ہمارے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، جو کامن مین ہے اس کا مسئلہ تھانے کا ہے،
اس کا مسئلہ ہاسپٹل کا ہے, اس کا مسئلہ کچہری کا ہے, کامن ایشوز ہیں. اگر آپ لوگوں سے کنیکٹ رہیں, لوگوں کے مسائل پہ آپ ان کے ڈور سٹیپ تک حل کے لیے کوشش کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی لوگوں کے لیے جو مشکلات خود الیکشن کی دنوں میں پیش آتی ہیں وہ نہ آئیں. اس کی جو مثال میں اس طرح دوں گا کہ میری 23 سالہ جدوجہد رہی اس حلقے کے اندر. چونکہ میں سیاسی طور پر زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, میں سماجی کارکن تھا, میں جماعت کے اندر تھا, تو جماعت کے کام بھی سماجی تھا, اور جو مجھے جو سکھایا گیا تھا جمعیت کے اندر, جماعت کے اندر, فیملی سے, کہ جو اصل جو کام ہے وہ خدمت ہے, اور یہ شیوہ پیغمبری ہے. اور سیاستدان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ڈیولپمنٹ کا کام کرے, وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. سیاستدان کا کام یہ کہ وہ پالیسی دے, وہ لوگوں کے ڈے بائی ڈے ایشو پہ وہ سوچے, لوگوں کی جو آپ کا جو کامن مین ہے اس کی تربیت کرے. اس کا تربیت بھی لازمی ہے. صحیح. مطلب ایجوکیشن کے فیلڈ میں, اچھا آپ کے ہیلتھ کے ایشوز پہ, اور جو کامن آپ کے ایشوز ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, ہمارے جو ویسٹ کے حوالے سے یہاں ہے, تو عام لوگوں کو اوبلائج کرنے والی بات ہے, لوگوں کو سمجھانے والی بات. یہی چیز آپ مجھے بتائیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ تو بڑی متاثر ہوتی ہے. تو گھر کی طرف سے کبھی کوئی گلے شکوے نہیں ہوتے ہیں کہ یار طفیل آپ تو دن بھر, مطلب کوئی ایسا دن تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں بھی کبھی ٹھیک ہیں, تو یہ پرائیویٹ لائف بالکل ختم ہو جاتی ہے. بس وہ یہ فیلڈ ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کو چھٹی نہیں ہے, آپ کی ہالیڈے نہیں. وہ کیا آپ جب آپ سیاست میں قدم رکھتے ہیں, آپ ایک دعوے کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں, تو پھر آپ کی کمٹمنٹ پھر عوام سے ہی ہوتی ہے, اور اب بھی ہم عوام کی پراپرٹی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ٹھیک ہے, جس طرح آپ کی پارٹی سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے اس ٹائم پہ جب آپ آ رہے تھے, تو اس اڑان کو روکنے کے لیے آپ ماشاءاللہ چیف آرگنائزر بھی ہیں, اب کوئی کیا کہتے ہیں سکروپ کس رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں, کمیٹڈ لوگ پارٹی میں رہیں, کوئی آپ کوئی انپٹ اس طرح دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو؟ بالکل ایسا ہے. ہماری پارٹی کے اندر ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, کارکنوں کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ جن لوگوں نے 5 سال پارٹی کے اندر عہدے لیے, وہ امور پہ رہے, مسٹریز لیے, جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے ہیں, سفارشیں کر رہے ہیں پارٹی میں آنے کے لیے, لیکن ہم لوگوں نے ایک کرائٹیریا فکس کیا ہے کہ جو لوگ ڈلیور کریں گے, جو نظریے کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے, پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے, انشاءاللہ آئندہ پارٹی کی ان کی جگہ ہوگی. اور اس کی تازہ مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ حلقہ نمبر 3 سے محرم سے پہلے شفیق خان صاحب کی پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے, تو ڈاکٹر اقبال صاحب کی بھی ہمیں آفر آئی تھی, انہوں نے بھی کافی کوشش کی پارٹی میں آنے کی, لیکن ہم نے یہ فیصلہ عوام سے لیا. حلقے کے اندر 2020 میں جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, الیکشن لڑا, خصوصاً ذوالفقار تتو صاحب الیکشن لڑا, اچھے خاصے ووٹ لیے, کمپیٹ کیا, وہاں سے ان کی رائے سے ہم نے شفیق خان کو پارٹی کے اندر شمولیت کرائی. صحیح. آپ نے کہا کہ حافظ الرحمان صاحب کے بھی آپ نے تعریف کی, بلکہ آپ نے جو آپ کی شروع کی تقریر تھی جب آپ پارٹی جوائن کر رہے تھے, اس میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے کہا تھا کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پھر امن و امان کی وجہ سے آپ نے پھر اس پارٹی میں آنے کی فیصلہ بھی کیا. تو ایک طرف اس ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس حکومت کو خیر زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 10 مہینے ہوئے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس حکومت نے زیادہ بڑے پیکیجز لانے میں یہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے, تو کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے؟ یہ بہتر نہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, ان کے حکومت کے آئے ہوئے 1 سال پورا نہیں ہوا ہے, لیکن ابھی تک حکومت کی نظر نہیں آ رہی. ڈیولپمنٹ دور کی بات, آپ کا تقابلی جو جائزہ کس سے ہوگا؟ حافظ الرحمان سے ہوگا اس سیم کا. تو حکومت تو نظر نہیں آ رہی. لا اینڈ آرڈر کے معاملے پر, روزانہ کے معاملے پر دیکھیں, یہاں پر روزانہ دھرنے ہوتے ہیں, اسٹیشن یہاں ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے. صحیح. میں چونکہ اس سوال پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ جو روزانہ کے حساب سے پروٹیسٹ, ایجیٹیشن, یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ چونکہ ایک جرگدار بھی ہیں مشہور, تو مجھے یہ بتائیے کہ عوام مطمئن نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا زیادہ؟ ایک تو ان کی ول نہیں ہے,
اور دوسری یہ کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں یہاں پہ. دوسرا چونکہ یہ پارٹی سلیکٹڈ ہے, یہ توڑ کے لا کے ایک گملہ سجایا گیا ہے, پھر ان کے اندر دھڑے ہیں, دھڑے بندیاں ہیں, اور ان کو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. ان کے منسٹرز کا یہ حال ہے کہ یہ قانون سازی کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر ان کی آپس کی رائے ہی ایک نہیں ہے. اور خصوصاً یہاں جو محرم کے حوالے سے کچھ واقعات رونما ہوئے, اس پہ بھی یہ فورسی کر کے پہلے بھی ان کو بھانپ سکتے تھے. اور خصوصاً جو ہمارے یونیورسٹی کا ایک مسئلہ ہوا, ابھی تک یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری بند ہے, ہمارے طلباء کا جو پورا سال ضائع ہو رہا ہے. تو ان کی ول نہیں ہے اور ان کے پاس یہ بس مرکز کی طرح ان کا مقصد بھی صرف اور صرف نعرے لگانا ہے, دعوے کرنا ہے, یو ٹرن لینا ہے. صحیح. جب آپ کو آفر ہوئی, جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو اس وقت ایک تو آپ نے جواب دیا, لیکن تھوڑا سا مجھے اس طرح بتائیں کہ اچھی خاصی آفر تھی, آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ آگے نون لیگ ظاہر ہے حکومت نہیں بنا پا رہی ہے, تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کو اچھی خاصی اسٹرانگ آفر بھی تھی. تو ایک تو آپ نے ایلیمنٹ بتا دیا, لیکن اب دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی, آج آپ بھی کوئی مشیر, وزیر, کوآرڈینیٹر کچھ تو ہو سکتے تھے؟ وہ ایک شاعر کا شعر ہے جس میں میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب ہے, جہاں اپنی کمائی اور آبرو نسلوں کی کمائی, سر کون بچاتا پھر دستار کے آگے. تو میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک تربیت کا سلسلہ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ میں ایک لمبے ریس کا گھوڑا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا شاید آخری الیکشن ہے. اچھا. اور جو میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے جو اٹریکشن کی, وہ جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی, جو پاکستان کے ایک پورے دنیا کے اندر پاکستان کا ایک لوہا منوایا, اور خصوصاً نواز شریف صاحب کے دور میں جو پاکستان دہشت گردی تھی اس کا کلکمہ کیا ہماری پارٹی نے, اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہماری پارٹی نے یہاں پر 5 سال میں 72 سالہ سیاسی تاریخ کی ڈیولپمنٹ ایک طرف, اس حکومت کی ڈیولپمنٹ ایک طرف ہے, اور دشمن بھی یہ مانتا ہے. اور میں انشاءاللہ پوری امید سے کہتا ہوں اس فیصلے پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے لیڈر کے, ایک ایسے ویژنری لیڈر کے پیچھے, ایک ایسی پارٹی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے, جس نے پاکستان کو ترقی دی ہے, اور جس نے پاکستان کو بچایا ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے, چونکہ پہلی دفعہ آپ ہمارے انٹرویو میں آئے ہیں, تو یہ بھی بتائیے یہ جو جیل یاترا آپ کا ہوا کافی دفعہ, یہ کن کن موقعوں پہ تھا اور کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی, اسٹوڈنٹ لائف میں تو انسان تھوڑا جذباتی بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ جب انسان جاتا ہے تو یہ واقعات ہوتے ہیں, تو انہی سے انسان سیکھتا ہے. میں گورڈن کالج میں ناظم تھا وہاں پہ اسلامی طلباء کا, تو ایک جھگڑے کے بعد ایک ایف آئی آر کاٹی گئی 302 کا میرے اوپر, اور میں جیل چلا گیا. کتنے دن رہے جیل میں؟ اور میں تقریباً مہینے رہا جیل میں. اچھا. پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں باعزت بری ہو گیا. دوسری دفعہ میں گلگت میں ایک ایجیٹیشن کے سلسلے میں 14 دن میں گلگت جیل میں رہا. 14 دن رہے. 14 دن. ٹھیک. تو یہ سیاسی ورکر کے لیے میرے خیال میں یہ بھی ایک تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, اور یہیں سے انسان سیکھتا ہے. صحیح. بالکل آپ نے تربیت کی بات کی, تو جرگے کے حوالے سے, جرگیدار ہمارے یہاں پہ کسی زمانے میں بہت ہوا کرتے تھے, اب جرگیدار بھی نہیں ہے, لیکن آپ میں یہ خوبی یا یہ خصوصیت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ٹریننگ لی ہے آپ نے اس کی کوئی باقاعدہ؟ دیکھیں جی, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے شاید بس میں نہیں ہوتا, یہ خدا کی طرف سے ایک ودیعت ہوتی ہے, اللہ کی طرف انعام ہوتا ہے کہ آپ جرگے کریں اور آپ لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کریں, لوگوں کے درمیان رواداری کی بات کریں, بھائی چارے قائم کرائیں. تو ہمارے ایتھکلی مذہب کے اندر بھی اس کو فرض کرا دیا گیا ہے کہ جب 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے, ان کے درمیان کوئی خفگی ہوتی ہے, تو اس کو
حل کرنے کے لیے ہمارے مذہب کے اندر اس کا حکم ہے، اور چونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو ایک دوسروں کا درد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جگہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ انصاف اور لوگوں کو، اور جگہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ یہ سستا اور فوری ترین انصاف لوگوں کو ملتا. تو اس میں دونوں پارٹیز کو آپ سنتے ہیں، سن کے ایک دم آپ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، کچھ اس طرح ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیں چونکہ وہ جرگے بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کچھ بڑے نوعیت کے جیسے 302 کے واقعات ہوتے ہیں، کچھ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ زمینوں کے ہوتے ہیں. تو پھر اسی ٹائم اس کے حساب سے پھر ہم ٹائم لیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ کہ جلد بازی میں جو فیصلہ آپ کو پتہ ہے شیطان کو ہوتا ہے، ہم ٹائم لیتے ہیں اور ٹائملی ہم پھر کر کے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو حقدار کو حق ملے. صحیح. مختصر چونکہ ٹائم محدود ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ محنت رائگاں نہیں جاتی ہے. اگر ہم جہد مسلسل کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جس طرح پچھلے 5 سال عوام کی خدمت کی ہے، اس اپوزیشن کے دور میں بھی ہم کمیٹیڈ رہے، ہم اپنے نیریٹو کو لے کر ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو، اور جو جد و جہد اس وقت پاکستان کے یہاں ہو رہی ہے، اگر اس کو لے کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عوام پھر ہمیں مینڈیٹ دیں گے. اور ہماری جو قیادت ہے بیدار قیادت ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو احساس بھی. کون سی قیادت کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں حافظ ظفیر الرحمان صاحب کی بات. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ جو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر چونکہ ڈائیورسٹی زیادہ ہے، مختلف، زیادہ میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، تو لانگ ٹرم میں یہ پارٹی کے اندر پھر کوئی نہ کوئی، جیسے بعض پارٹیوں میں ہوا کہ طاقت کا توازن برابر نہیں ہوا، ٹگ آف وار ہوا، کسی نے کہا میں زیادہ پاورفل ہوں، کسی نے کہا میرے زیادہ ووٹ ہیں. تو اگر ہم صرف اس حلقے کی ہی بات کریں تو پارٹی کے اندر کوئی آپ ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ حلقے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے. اگر پارٹی حافظ حفیظ الرحمان کو ٹکٹ دیتی ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے، جس کو بھی دیتی ہے تو اس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. ہم پارٹی منشور، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا، قیادت کا جو پارلیمانی بورڈ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم قبول. پارٹی کے ساتھ آپ کی، جیسا بھی آپ نے ویسے کہا تو ہے کہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے، تو یقیناً پارٹی کے ساتھ آپ رہیں گے. کوئی اگلی دفعہ آفر آ گئی تو انشاءاللہ کوئی مال و متاع کی خواہش نہیں ہے. یہی خواہش ہے کہ عوام کی خدمت کریں. جو نعرہ لے کے ہم آئے ہیں، جو جذبہ لے کے آئے ہیں، اللہ ہمیں استقامت دے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کر کے دکھائیں. بہت شکریہ طفیل صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.